دنیا کی ساری مائیں حسین کی ماں پر قربان. کیا کہنا ہے، واہ واہ کیا کہنا. اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، عالم انسانیت کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں حسین ابن علی کا، جو شہید روحانیت بھی ہیں اور شہید انسانیت بھی ہیں. ذرا دیکھیں کہ اس حسین ابن علی کی کیا کیفیت ہے کہ جب رخصت ہو رہے تھے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے، تو وہ علامہ رشید ترابی ہی پڑھا کرتے تھے میر انیس کے یہ اشعار کہ جناب سکینہ یہ کہہ رہی تھی کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر. شب ہوے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی. تو جناب سکینہ سے رخصت ہوئے، کس کیفیت میں رخصت ہوئے، اور اس کے بعد پھر میدان میں جا کر جب امام حسین علیہ السلام نے کہ ٹھیک ہے مظلوم ہونا پسند ہے، مغلوب ہونا پسند نہیں ہے، تو حملہ کیا اور بھرپور حملہ کیا. اور یہ کہتے ہوئے حملہ کیا کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو کہ جس کا جوان بیٹا مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی عباس مارا گیا. یہاں تک کہ تیروں سے چھلنی جسم کے ساتھ جب زمین کربلا پر آئے ہیں تو اتنے تیر پیوست تھے کہ نہ زین پر تھے نہ زمین پر. پھر اس کے بعد ہاتھوں سے زور لگا کر سینے کے تیر جب پشت سے باہر نکلے ہیں تو امام حسین نے اپنی پیشانی کو سجدہ آخر میں رکھ کر پروردگار سے مناجات کی ہے کہ الہی قد وفیت بعہدی فاوف بعہدک، کہ مالک میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. اور یہ وہ موقع تھا کہ جب شمر نے بالآخر خنجر رواں کیا اور حسین ابن علی کا خون لہو ریگزار کربلا میں جذب ہوتا چلا گیا. اور اس وقت فضاؤں کے اندر یہ آواز گونجی ہے ہاتف غیبی کی کہ الا قد قتل الحسین بکربلا الا قد ذبح الحسین بکربلا، کہ حسین قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے. اور وہاں پر پھر تعزیت کا انداز یہ تھا کہ ایک طرف ذوالجناح اور جو امام کا مرکب تھا فرس، وہ اپنی پیشانی کے بالوں کو خون حسین سے رنگین کر کے ہنہناتا ہوا جب خیمے کے پاس آیا ہے تو وہاں پر اس آواز کو سن کر جناب سکینہ نے دیکھا اور یہ کہا کہ اتنا بتا دے کہ اسوکے ابھی ہم قتل عطشانا، کہ ذوالجناح کہ جب میرا بابا شہید ہوا، قتل ہو رہا تھا، پانی مل گیا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا. یعنی وہ بچی اپنی معصومیت میں یہ سوال کر رہی. مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سید سجاد کو بیدار کرتی ہیں، اور سید سجاد جب خیمے کے پردے کو ہٹا کر دیکھتے ہیں تو نوک نیزہ پر بابا کا سر ہے، اور سوال یہ دیکھ کر ان کی زبان پر جملہ آ گیا کہ السلام علیک ابا عبداللہ، بابا میرا سلام ہو آپ کی بارگاہ میں. اور وہاں پر پھر لشکر اعداء کی طرف سے جو یورش ہے، جو ہنگامہ آ رہی ہے کہ خیموں کو جلایا جا رہا ہے، اور بیویاں ان جلتے ہوئے خیموں میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے اور دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے کے اندر، یہاں تک کہ جناب زینب ان سب کے ساتھ جب پہنچی ہیں سید سجاد کے پاس تو اتنا کہا کہ بیٹا اب تم بتاؤ کہ جل کر مر جائیں یا میدان کے اندر چلے جائیں. تو سید سجاد نے کہا علیکن بالصحرا، کہ پھوپھی اماں اب حکم پردہ ساقط ہو گیا، چادریں چھینی جا چکی ہیں، مگر اس کے باوجود آپ سب کے سب صحرا میں چلے جائیں. اور اس وقت سید سجاد کو بھی سمیٹتے ہوئے سنبھالتے ہوئے جناب زینب سب کو لے کر باہر آئیں. اور یہ پھر اندازہ کیجئے کہ اس موقع پر جب جناب سکینہ کو تلاش کر رہی تھی تو سکینہ اس مجمع کے اندر کہیں گم ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد جب تلاش کرتی ہوئی پہنچی ہیں تو پتہ چلا کہ اسی نشیب میں کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا لاشا تھا وہاں پر وہ بچی بابا کے سینے پر سو رہی تھی. تو بیدار کر کے پوچھا کہ بیٹا تم نے پہچانا کیسے کہ یہ تمہارے بابا کا سینہ ہے، اس لیے کہ سر تو کاٹا جا چکا ہے، تو تم نے پہچانا کیسے؟ تو کہتی ہیں کہ پھپھی اماں میں تو اسی طریقے سے یہاں مقتل کے اندر فریاد کر رہی تھی کہ بابا کہاں ہو. اس بے سر کے لاشے سے آواز آئی کہ الیہ الیہ یا بنیہ، کیا ہے میری لخت جگر سکینہ میں یہاں پر ہوں. تو میں سمجھ گئی کہ یہ میرے بابا کا سینہ ہے، اور میں وہاں پر اپنا رخسار رکھ کر کچھ دیر کے لیے مجھے نیند آ گئی. تو جناب زینب یہ کہتی ہیں کہ بیٹی چلو اس طرح سے کوئی جنگل میں تو نہیں سوتا، وہیں چلو کہ جہاں پر سب موجود ہیں. تو سکینہ اپنی معصومیت کے ساتھ کہتی ہیں کہ پھپھی اماں مگر میرے بابا بھی تو یہیں پر سو رہے ہیں، میں اپنے بابا کو تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں. یہ تمام معاملات کے بعد جناب زینب کے پاس جناب فضہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بی بی ایک بہت سخت مرحلہ ہے، غضب ہو گیا. کہا غضب ہونے میں کیا رہ گیا، سب تو مارے جا چکے. کہا نہیں بی بی غضب ہو گیا. کہا کیا غضب ہو گیا؟ کہ میں نے سنا ہے کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے. یہ 9 محرم کو جو شمر پیغام لے کر آیا تھا اس کے اندر یہ انسٹرکشنز موجود تھی کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے گا. تو اس موقع پر باقاعدہ گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، اور جناب فضہ کہتی ہیں بی بی مجھے لگتا ہے کہ بھائی کے لاشے کو پامال کیا جائے گا. شہداء کی لاشیں رکھے ہوئے تھے، ایک ایک کر کے باقی لاشوں کو ہٹا لیا گیا، مگر آخر میں زہرا کا لال حسین ابن علی وہ دوش محمد کا سوار
وہ جو پیغمبر اکرم کی آنکھوں کا نور تھا اس کا لاشا کربلا کے ریگزار پر رکھا ہوا تھا اور پھر گھوڑے دوڑتے جا رہے تھے اور لاشا حسین پامال ہوتا جا رہا ہے۔